मूवी की शुरुआत में 5000 साल पहले का सीन है। इस सीन में एक जालिम राजा दिखाया गया है। कभी ये शहर आज़ाद था, मगर अब इस शहर के लोग उस राजा के ग़ुलाम हैं। ये राजा यहाँ के लोगों को डरा धमका कर ज़बरदस्ती उनसे ज़मीन की खुदवाई करवा रहा है। इसकी वजह यह है कि उसको एक ऐसे मटीरियल की तलाश है जिसे हासिल करने के बाद उसे जादुई ताकत मिल जाएगी और वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। उसके बाद वो न सिर्फ इस शहर का बल्कि पूरी दुनिया का बादशाह बन जाएगा। जिस मटेरियल की उसे तलाश है वो एक ऐसी नायाब चीज़ है जिससे वो एक ऐसा ताज बनाएगा जिसे पहनकर वो दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर आदमी बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर सुपर हीरो वाली पावर्स आ जाएंगी। उस मटेरियल का नाम है एटर्नियम। तमाम मजदूर लगातार खुदाई कर रहे हैं और तभी अचानक उनमें से एक मजदूर को वो मटेरियल यानी एटर्नियम मिल जाता है। उस मटेरियल को वो राजा अपने कब्जे में कर लेता है। फिर वो उस मटेरियल से अपना ताज बना लेता है और अब वो खुश है क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा पावर्स हासिल हो जाएंगी। इस कहानी में एक बच्चा भी है जो कि राजा के जुल्म के खिलाफ है। वो सभी लोगों को एकजुट करता है। जब राजा को ये बातें पता चलती हैं तो उस बच्चे को गिरफ्तार करवा लेता है और उसकी गर्दन धड़ से अलग करने का हुक्म देता है। लेकिन जैसे ही उसकी गर्दन काटी जाती है तो गर्दन तो नहीं कटती, लेकिन वो बच्चा गायब हो जाता है और एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर कई देवता मौजूद हैं। वो देवता उस बच्चे को शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि हम तुमसे खुश हैं और अब हम तुमको एक ऐसी खास पावर्स दे रहे हैं जिससे सबसे ज्यादा ताकतवर तुम बन जाओगे। तुम्हें बस एक लफ्ज बोलना है और वो लफ्ज है शज़ैम। उसके बोलते ही तुम सुपर पावर बन जाओगे और उस जालिम राजा को हरा दोगे। वो बच्चा उन देवताओं की बात समझ तो नहीं पाता, लेकिन वो करता वही है जो देवताओं ने उसे कहा। वो शज़ैम बोलता है और अब वो सुपर पावर बन जाता है। फिर वो उस राजा के महल में पहुंचता है। उस वक्त वो राजा वो शैतानी ताज पहनने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बच्चा तो सुपर पावर बन गया है। वो आते ही शज़ैम बोलता है और वहां तूफान मचा देता है। वो बेहद गुस्से में है और उस जालिम राजा को मार डालता है और उस पूरे शहर को तबाह बर्बाद कर देता है। यहाँ से कहानी तेजी से आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि अब आज के ज़माने के सीन हैं। वही शहर है। उस शहर पर एक गिरोह का कब्जा है। उस गिरोह के लोग उस शहर के तमाम लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं और लूट मार कर रहे हैं। वास्तव में उस गिरोह के लोगों को उसी ताज की तलाश है जो 5000 साल पहले उस राजा ने बनाया था। वो राजा तो मारा गया था मगर उसका वो ताज इसी शहर में कहीं है, मगर वो कहाँ है ये किसी को पता नहीं है। इस मूवी में एक एड्रियाना नाम की लड़की भी है। उसे भी उसी ताज की तलाश है। उस लड़की को यानी एड्रियाना को पुरानी चीज़ें जमा करने का शौक है। असल में वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है। आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो हिस्टोरिकल जगहों पर खुदाई करके पुरानी चीज़ों की खोज करते रहते हैं। एड्रियाना एक गुफा में जाती है और उस ताज की तलाश करती है। उस गुफा में उसे बहुत मेहनत करने के बाद वो ताज मिल जाता है। वो और उसके साथ ही ताज मिलने की खुशियां मना रहे होते हैं। उन लोगों में एक इस्माइल नाम का आदमी भी है जो असल में उसी गिरोह का मेंबर है जिसने पूरे शहर पर कंट्रोल किया हुआ है। वो एड्रियाना के एक साथी का खून कर देता है और अपने सभी बदमाश साथियों को उसी गुफा में बुला लेता है। वो सब लोग एड्रियाना की तरफ निशाना बांध कर उसे धमकाते हैं और कहते हैं कि वो ताज हमको दे दो। एड्रियाना पीछे देखती है तो उसकी नज़र कुछ अल्फाज पर पड़ती है। वो उन अल्फाज को पढ़ती है और बोलती है शज़ैम। ये लफ्ज़ बोलते ही अचानक ब्लैक एडम आ जाता है और सब बदमाशों को मारना शुरू कर देता है। वो सबको मार डालता है मगर इस्माइल बच जाता है क्योंकि उसने मरने की एक्टिंग की थी, लेकिन असल में वो मरा नहीं था। ब्लैक एडम एड्रियाना को कुछ नहीं कहता क्योंकि एड्रियाना ने ही उसे लंबी नींद से जगाया था, यानी कि जिंदा किया था। कुछ ही देर में वहाँ उस गिरोह के कुछ और लोग आ जाते हैं और ब्लैक एडम पर एक ख़ास किस्म के हथियार से हमला करते हैं। वो हथियार उसी एटर्नियम मटेरियल से बना हुआ है जिससे वो ताज बना था। उस हथियार के वार से ब्लैक एडम जख्मी हो जाता है मगर वो उस बदमाश को मार डालता है जिसने उस पर वार किया था। कुछ ही देर में ब्लैक एडम बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश हो जाने के बाद मालूम हो जाता है कि एटर्नियम मटेरियल ब्लैक एडम का माइनस पॉइंट है। इससे ब्लैक एडम को मारा भी जा सकता है। ये जानकर एड्रियाना को ब्लैक एडम की फिक्र हो जाती है और वो उसे अपने घर ले जाती है। एड्रियाना के घर पर ब्लैक एडम की मुलाकात एड्रियाना के बेटे से होती है। वो ब्लैक एडम से कहता है कि आप 5000 साल से गुफा में बंद थे। हमारा पूरा शहर बहुत परेशान है। वो बदमाश लोग हमारी ज़िंदगी मुश्किल किए हुए हैं। आप हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। आप ही हमें उस गिरोह से बचाइए। लेकिन उस बच्चे की बात का ब्लैक एडम पर कोई असर नहीं पड़ता। उसको उस शहर की दरअसल परवाह ही नहीं है। वो कहता है कि ये शहर 5000 साल पहले मेरा था, लेकिन अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। इस शहर की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये कहकर वो घर से बाहर आ जाता है और इधर उधर घूमने लगता है। इस मूवी में एक औरत भी है। उसका काम यह है कि इस दुनिया में आने वाले सुपर हीरोज और सुपर विलेंस को रोके। वो दुनिया में ऐसी कंडीशंस मेंटेन करती है कि आम लोग आराम से जिंदगी गुजार सकें, साथ ही साथ इस पूरी धरती को कोई भी खतरा ना हो।
وہ ایک سپر ہیرو ہاک مین سے بات کر رہی ہوتی ہے. وہ اسے بتاتی ہے کہ بلیک ایڈم کی واپسی ہو چکی ہے. اگر اسے جلد ہی کنٹرول نہ کیا گیا تو وہ اب پہلے سے بھی زیادہ بربادی کر ڈالے گا. اگر اسے غصہ آ گیا تو وہ پگلا جائے گا, پھر اسے کوئی بھی روک نہیں پائے گا. ہاک مین اس کی بات پر دھیان دیتا ہے اور اس کی مدد کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. وہ اپنے کچھ اور لوگوں کو جمع کرتا ہے اور ان لوگوں میں کئی لوگ سپر ہیروز ہیں. وہ سب مل کر بلیک ایڈم کی تلاش میں چل پڑتے ہیں. اسی گروہ کے کچھ لوگ ایڈریانا کے گھر جاتے ہیں کیونکہ وہ ایڈریانا سے وہ تاج حاصل کرنا چاہتے ہیں جس میں جادوئی شکتیاں ہیں. وہ لوگ ایڈریانا کے پریوار کو ٹارگٹ کرتے ہیں, مگر اسی وقت بلیک ایڈم آ جاتا ہے. وہ ان لوگوں سے ٹکر لیتا ہے اور بہت سارے بدماشوں کو مار ڈالتا ہے. ابھی وہ بدماشوں کا صفایا کر ہی رہا ہوتا ہے کہ ہاک مین کی ٹیم آ جاتی ہے. وہ سب مل کر بلیک ایڈم کو نشانہ بناتے ہیں, مگر وہ سب لوگ بلیک ایڈم کا کچھ نہیں کر پاتے. اس کے بعد بلیک ایڈم وہاں سے چلا جاتا ہے. جسٹس سوسائٹی کی بنائی ہوئی ٹیم دراصل ہاک مین نے بنائی ہے. وہ لوگ ایڈریانا کے پاس آتے ہیں اور بلیک ایڈم کو پکڑنے کے لیے اس کی مدد مانگتے ہیں. ایڈریانا ان سے کہتی ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا. آپ لوگ اس وقت کہاں تھے جس وقت میری جان کو خطرہ ہو گیا تھا؟ اس وقت بلیک ایڈم نے ہی مجھے بچایا تھا. جسٹس سوسائٹی کے ممبرز کہتے ہیں کہ جسے تم ہیرو سمجھ رہی ہو وہ دراصل ایک برا آدمی ہے. اس نے 5000 سال پہلے اس شہر کو تہس نہس کر ڈالا تھا. ایڈریانا کو ان لوگوں کی باتوں پر یقین نہیں آتا. وہ ان سے بحث کرتی ہے. وہ لوگ لگاتار اسے کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایڈریانا ان لوگوں کی ہر بات کا جواب دیتی ہے, لیکن آخر کار وہ ان لوگوں کی باتوں میں آ جاتی ہے اور اس بات کے لیے تیار ہو جاتی ہے کہ ان کو لے کر بلیک ایڈم کے پاس جائے. وہ ایسا کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے. اس کے بعد اسماعیل وہاں آتا ہے. اسے بھی تاج کی تلاش ہے. وہ اس تاج کو ڈھونڈتا ہے, لیکن جب اسے وہ تاج نہیں مل پاتا تو وہ ایڈریانا کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے. لیکن وہ بچہ ہوشیار ہے. وہ چپکے سے اپنی ماں کو فون کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اسے اسماعیل نے اغوا کر لیا ہے. یہ جان کر ایڈریانا بہت زیادہ ٹینشن میں آ جاتی ہے. وہ بلیک ایڈم اور جسٹس سوسائٹی سے گزارش کرتی ہے کہ وہ لوگ اس کے بیٹے کو آزاد کرائیں. وہ لوگ اس کی پریشانی کو سمجھ کر اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کے بیٹے کی تلاش شروع کر دیتے ہیں. ادھر ہاک مین اس گروہ کے 2 سدسیوں کو قابو میں کر لیتا ہے. وہ ان کی پٹائی کرتا ہے. تب وہ لوگ اسے اسماعیل کا ٹھکانہ بتاتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس نے ایڈریانا کے بیٹے کو ریگستان میں ایک گپت جگہ چھپا کر رکھا ہوا ہے. بلیک ایڈم اور جسٹس سوسائٹی کے لوگ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں. انہیں دیکھ کر اسماعیل اس بچے پر گن تان لیتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ جس گروہ نے پورے شہر کو بندھک بنایا ہوا ہے اس کا باس کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی ہوں اور سارے بدماش میرے ہی انڈر میں کام کرتے ہیں. وہ ایڈریانا سے کہتا ہے کہ اگر اپنے بیٹے کی جان کی خیر چاہتی ہو تو وہ تاج میرے حوالے کر دو. ایڈریانا مجبور ہو کر وہ تاج اسے دے دیتی ہے, لیکن اسماعیل پھر بھی اپنا وعدہ نہیں نبھاتا اور ایڈریانا کے بیٹے پر فائر کرتا ہے. یہ دیکھ کر بلیک ایڈم اس بچے کے سامنے آ جاتا ہے اور بچے کی جان بچ جاتی ہے. اس کے بعد بلیک ایڈم اس مکار اسماعیل کو مار ڈالتا ہے. پھر وہ ہاک مین کو یہ بتاتا ہے کہ اب سے 5000 سال پہلے جس لڑکے نے اس ظالم راجا کے ظلم کے خلاف آواز بلند کی تھی وہ میں نہیں بلکہ میرا بیٹا تھا, جو کہ اس وقت غائب ہو گیا تھا جس وقت اس کا سر قلم کیا جا رہا تھا. وہ راجا میرے بیٹے کو تلاش تو نہیں کر سکا مگر اس نے مجھے اور میری فیملی کو گرفتار کر لیا تھا. اس کے آدمیوں نے ہم لوگوں کی بہت پٹائی کی اور ہمارے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا. میری بیوی کی جان چلی گئی اور میں بھی موت کے منہ میں جانے ہی والا تھا کہ اسی وقت میرا بیٹا میرے پاس آ گیا. اس کے پاس دیوتاؤں کی دی ہوئی شکتیاں تھیں. اس نے وہ تمام شکتیاں مجھے دے دیں اور میں سپر پاور بن گیا. لیکن میں اپنی بیوی کو تو نہیں ہی بچا پایا تھا. اب میرا بیٹا بھی میرے سامنے ہی مارا گیا کیونکہ اب اس کے پاس جادوئی پاورز نہیں تھیں. یہ دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا کیونکہ اس کی ہی وجہ سے میری فیملی برباد ہو گئی تھی. میری بیوی کی بھی جان چلی گئی اور میرا بیٹا میری ہی آنکھوں کے سامنے جان سے چلا گیا اور میں چاہ کر بھی اس کی جان نہیں بچا سکا. میرا خون تو کھول ہی چکا تھا. میں نے اس راجا کو بھی مار ڈالا اور اس کے تمام آدمیوں کا صفایا کر دیا. میری جادوئی شکتیاں اب میرے کنٹرول میں نہیں رہیں. میں چاہ کر بھی شہر کو برباد ہونے سے روک نہ سکا. وہ دیوتا جنہوں نے میرے بیٹے کو اپنی طاقتیں دی تھیں وہ مجھ سے ناراض ہو گئے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ میں نے اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کیا ہے. ان دیوتاؤں نے مجھے ایک گپھا میں قید کر دیا. میں اس گپھا میں ہزاروں سال تک قید رہا. پھر میں ایڈریانا کی وجہ سے زندہ ہو گیا اور گپھا سے باہر آ گیا. مجھے افسوس ہے کہ میری ہی وجہ سے یہاں ایک بار پھر سے تباہی اور بربادی ہوئی اور بہت سارے لوگ مارے گئے. بلیک ایڈم اس وقت ہاک مین کو بتاتا ہے کہ وہ آتم سمرپن کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے اور زیادہ بربادی نہ ہو. وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ جب میں شیزیم بولوں گا تو میں ایک عام آدمی بن جاؤں گا اور ایسا ہی ہوتا ہے. وہ بولتا ہے شیزیم
اور ایک عام انسان بن جاتا ہے۔ اب وہ کوئی سپر ہیرو نہیں ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی جادوئی طاقت ہے۔ اگر وہ پھر سے ان طاقتوں کو حاصل کرنا چاہے تو اسے پھر سے شزام بولنا پڑے گا۔ بلیک ایڈم ان سے گزارش کرتا ہے کہ کچھ ایسا کرو کہ میں وہ شبد بولنے کے قابل ہی نہ رہوں۔ فائنلی بلیک ایڈم کو پانی میں پھینک دیا جاتا ہے اور اس کے منہ کے اندر ایک مشین لگا دی جاتی ہے تاکہ وہ بول نہ سکے۔ بلیک ایڈم کو ایک چھوٹی سی کوٹری میں قید کر دیا جاتا ہے۔ پھر پردے پر اسماعیل نظر آتا ہے جس کی موت ہو چکی تھی۔ اب وہ نرک میں ہے۔ وہ شروع سے ہی یہ بات جانتا تھا کہ اگر وہ اس تاج کی سپر پاور حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس وقت اس کے ہاتھ میں تاج ہو اسی وقت کوئی اس کو مار ڈالے اور وہ نرک میں آ جائے اور نرک کے شیطان سے جادوئی طاقتیں حاصل کر سکے۔ یہ ساری باتیں اسماعیل شروع سے ہی جانتا تھا، اس لیے اس نے ایسی سیٹنگ کی تھی کہ جب وہ ایڈریانا کے بیٹے کو مارنے لگے تو بلیک ایڈم بیچ میں آ جائے اور اسماعیل کا ہی خون کر دے، اور ہوا بھی وہی۔ نرک میں شیطان اپنی جادوئی طاقتیں اسماعیل کو دے دیتے ہیں۔ اب وہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ وہ سباق بن چکا ہے۔ وہ اپنی تمام طاقتیں لے کر دھرتی پر آ جاتا ہے اور ہر طرف مار کاٹ مچا دیتا ہے۔ جسٹس سوسائٹی کے لوگوں کو یہ بات جب پتہ چلتی ہے تو کچھ لوگ اس سے ٹکر لینے آ جاتے ہیں اور کافی دیر تک اس کا مقابلہ کرتے ہیں، مگر وہ اس کو روک نہیں پاتے کیونکہ وہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکا ہے۔ جسٹس سوسائٹی کے ایک ممبر ڈاکٹر فیٹ بھی ہیں جن کے پاس کچھ الگ طرح کی پاورز ہیں۔ ڈاکٹر فیٹ اپنی طاقتوں کا بھرپور استعمال کرتے ہیں مگر اسماعیل کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پاتے۔ اس کے بعد سب کی یہی رائے بنتی ہے کہ سباق کو تو صرف بلیک ایڈم ہی مار سکتا ہے۔ وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے بلیک ایڈم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ لوگ بلیک ایڈم کے آزاد ہونے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ وہ آزاد ہو جاتا ہے اور وہاں سے نکل کر پانی سے باہر آ جاتا ہے۔ پھر وہ شزام بولتا ہے، اس سے اس کو سبھی میجیکل پاورز پھر سے مل جاتی ہیں اور وہ سباق کی طرف چل پڑتا ہے۔ جسٹس سوسائٹی کے لوگ سباق سے لڑ رہے ہیں، اس بیچ ڈاکٹر فیٹ مارا جاتا ہے۔ ڈاکٹر فیٹ کا مارا جانا ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی ڈاکٹر فیٹ کو بچا نہیں سکے۔ ان کو اب انتظار تھا بلیک ایڈم کا۔ پھر وہاں بلیک ایڈم آ جاتا ہے اور اپنی طاقت کا استعمال شروع کر دیتا ہے۔ وہ سب کو مار ڈالتا ہے، پھر وہ سباق کو پکڑ کر اسے بیچ میں سے پھاڑ ڈالتا ہے۔ اس طرح سبھی بدماش مارے جاتے ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ اس شہر کی پوری جنتا بلیک ایڈم کو اپنا ہیرو مان لیتی ہے۔ اب اس کے بعد پردے پر نظر آتی ہے کون؟ وہی عورت جس نے جسٹس سوسائٹی کی ٹیم بنائی تھی تاکہ وہ ٹیم بلیک ایڈم کو روک سکے۔ وہ بلیک ایڈم سے کہتی ہے کہ تم جو چاہو کرو مگر تم اس شہر سے باہر نہیں جا سکتے۔ تم چاہے جنتا کے ہیرو بنو، ان کا خیال رکھو، جو چاہے کرو، مگر اس شہر کو چھوڑ کے مت جانا ورنہ یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ہاں، بلیک ایڈم اس سے کہتا ہے کہ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، کوئی مجھ پر حکم نہیں چلا سکتا۔ ہاں، وہ عورت کہتی ہے کہ چلو مان لیا جانی کہ تمہیں اس دنیا میں کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکتا، مگر ساڑھے کوڑ ایک ایسا انسان ہے جو اس دنیا کا نہیں ہے، وہ تمہیں رگڑ دے گا۔ اس دھمکی کو سن کر بلیک ایڈم کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس اسکرین کو ہی پھوڑ ڈالتا ہے جس پر وہ عورت دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ایسا کرنے سے چاروں طرف دھواں چھا جاتا ہے۔ اس دھوئیں سے سپرمین نکلتا ہے۔ وہ بلیک ایڈم کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو میاں، مسئلہ کوئی بھی ہو بات چیت سے ہی حل کرنا چاہیے۔ یہاں پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے۔ دی اینڈ۔